I visited my local masjid to have iftar in Medina. The sheikh was giving a lecture, but nobody was listening, so he asked me to give a lecture in Urdu. So I did. اردو لوگ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اردو ہندی کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. سب لوگ ہاتھ اٹھائے. شرما رہے کیوں ہے آپ یار؟ آپ سے پیسے نہیں لیں گے آپ سے کچھ مانگیں گے نہیں. تو بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو قیامت کے دن بغیر کوئی حساب کے جنت میں داخل کریں گے. 70,000 لوگوں کو جنت میں بغیر کوئی حساب کے، کیونکہ جس کسی کا حساب شروع ہو گیا تو پھر اس کی تو خیر نہیں. اور حساب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کہ آپ لوگ نے اسلام شہادہ اللہ الہ الا اللہ کے اوپر عمل کیا یا نہیں. دوسرا پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جس کی صحیح ہے اس کے سب اعمال صحیح ہو جائیں گے. اس کے سب اعمال قیامت کے دن وہ ایک جہاں کھڑا ہوگا وہاں سے ہل نہیں پائے گا جب تک کہ اس نے ان چیزوں کا جواب نہیں دیا. آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی تو سب اعمال اس کے بعد صحیح ہو جائیں گے. لیکن کچھ افراد ایسے ہوں گے 70,000، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان 70,000 کو اور 70,000 سے ملٹیپلائی کریں تو اتنے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے غصے کے اوپر ہے، یعنی رحمت زیادہ ہے اللہ کی. تو 70,000. تو ایک صحابی ان کا نام تھا عکاشہ. پورا نام کیا تھا شیخ؟ ان کا نام تھا عکاشہ. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، بولا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرے کہ ان 70,000 لوگوں میں سے اللہ مجھے بھی شامل کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ عکاشہ کو بھی ان 70,000 میں سے شامل کر دے جن کو جنت میں بغیر کوئی حساب کے داخل کر دیا جائے. پھر ایک انصاری اٹھے صحابہ میں سے. انہوں نے کہا یا اللہ میرے لیے بھی دعا کرے، میرے لیے بھی دعا کرے کہ میں بھی ان 70,000 لوگوں میں سے بغیر کوئی حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤں. چھوڑے یہ افطار کو چھوڑے، یہاں پر سنیں، افطار تو ملتی رہے گی. کھانا پینا تو مرتے دم تک کوئی بھی ایک اناج آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے آپ کھائے بغیر مریں گے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ افطار کے لیے ہی نہیں آئے ہم روزہ کھولنے کے لیے آئے. ہم افطار کھانے کے لیے نہیں آئے. کس لیے آئے؟ روزہ کھولنے کے، روزے کا اجر مل جائے. تو ایک انصاری اٹھے، مجھے بھی میرے لیے بھی دعا کرے کہ میں بھی ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ عکاشہ نے آپ کو شکست دے دی، عکاشہ آپ سے آگے نکل گئے. تو میرے بھائی، آج رمضان کی 19واں روزہ تھا نا، کل 21واں روزہ ہے، 20واں روزہ ہے اور 21ویں رات ہے. اور آخر 10 راتوں میں سے جن کو یہ رات مل گئی، ایک رات جو 83 سال کی عبادت سے زیادہ اہم ہے. اگر یہ عکاشہ کے جیسے آپ نے پہلے موقع لیا اور اس کا فائدہ اٹھا لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت نصیب کر دیں گے. لیکن اگر آپ پیچھے رہ گئے اور ان دنوں کا اور ان راتوں کا فائدہ نہیں اٹھایا تو کیا فائدہ اس افطاری کا؟ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو کیا فائدہ اس افطاری کا کہ قیامت کے دن نماز کا جواب دیے بغیر اگر آپ کھڑے ہوں گے اور ہل نہیں پائیں گے، اللہ پوچھے گا یا محمد، یا عبد الرحمن، یا مصطفیٰ نماز پڑھی تھی؟ تو شرم کے مارے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے
ڈوب مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حساب جب ہوگا نماز کا کہ بھائی فجر کی نماز کی, ظہر کی نماز کی, عشاء کی نماز چھوٹ گئی, ظہر کی نماز پڑھی, چھوڑے افطار کو, چھوڑے ظہر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز چھوٹ گئی, تو اللہ تعالیٰ نفل نمازوں میں سے آپ کے لیے وہ فرض نماز کو پورا کریں گے. اللہ اکبر. اور اسی طرح آپ کو کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس رمضان میں 19 روزے کا موقع دیا اور 10 روزے کا موقع دے. یا اللہ یہ رمضان میں آپ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے. یا اللہ ان سب دروازوں میں سے ہمیں بھی شامل کر دے یا اللہ. اور ان آخری 10 راتوں میں سے یا اللہ لیلۃ القدر ہمیں عطا کر دے یا اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات رمضان کی اپنے عبادت گاروں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. تقبل اللہ منا منکم. جزاکم اللہ خیر. As soon as my lecture was over, the adhan was called out and everybody broke their fast. تقبل اللہ منا ومنہم.